تو ہبہ، وصیت اور وراثت، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہبہ زندگی میں انسان کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس پر کوئی قانون نہیں بنایا گیا ایز سچ دیکھا جائے تو، کوئی لیگل لا اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن مورل لا ہے۔ کس طرح؟ جیسے ایک سے زیادہ بیوی انسان رکھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن دونوں بیویوں کے اندر عدل شرط ہے، انصاف کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح ہبہ کی اجازت ہے، لیکن اخلاقی طور پر کچھ شرائط، کچھ پابندیاں انسان پر لگائی گئی ہیں۔ جو تقوی والا ہوگا وہ ان پابندیوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے گا، ضرور ان کے بارے میں سوچے گا۔ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد، سارا پیسہ، ساری سیونگز کسی ایک شخص کو ہبہ کر سکتا ہے۔ عدالت میں، قانون کے حساب سے دنیا میں تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا کرنے سے دوسرے وارث محروم ہو رہے ہوں، اور خاص طور پہ نیت یہ ہو زندگی میں ہبہ کرنے کی کہ میں اپنی زندگی میں ہبہ کر جاؤں، اس لیے کہ وہ راضی نہیں ہے وراثت کے قانون پر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اسلامی شریعت کے حساب سے تقسیم ہو، تو اس نے کیا لوپ ہول نکالا شریعت میں کہ میں سارا ہبہ کر دوں۔ کر سکتا ہے، کوئی جیل نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی تعزیر نہیں، کوئی حد نہیں اس کے اوپر، لیکن اللہ اس کی نیت سے واقف ہے۔ اگر اس طرح اس نے شریعت کے قانون وراثت سے فرار کے طور پہ یا دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کے ارادے سے اگر ہبہ کر رہا ہے زندگی میں، تو اللہ کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میرے باپ نے کچھ مال مجھے ہبہ کر دیا۔ میری ماں بنت رواحہ بولی، میں جب خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو ایسا ہی دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور انصاف کر اپنے مال میں۔ پھر میرے باپ نے وہ ہبہ واپس لے لیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ جو روایات میں جو ہبہ کا آیا ہے ذکر نعمان بن بشیر کے سلسلے میں، وہ آتا ہے شاید کوئی غلام دینا چاہا تھا ان کے والد نے ان کو، یا کوئی گھوڑا دینا چاہا تھا۔ تبھی کیسا ہبہ ہے؟ اچھی خاصی رقم ہے، غلام اچھا خاصا مہنگا ہوتا تھا، گھوڑا اچھا خاصا مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم اس طرح ہبہ کر رہے ہو تو سب کو برابر برابر کا دو، اس طرح مت کرو کہ تم ایک کو دو اور دوسرے کو نہ دو۔ تو زندگی میں جو شخص ہبہ کرے اس کے بارے میں علماء نے دو چیزیں کہی ہیں، یا تو وہ سب کو برابر برابر کا ہبہ دے جو وارث ہیں، ایک یہ کر سکتا ہے ایکوالٹی کے ساتھ، بالکل ناپ تول کے 2000 2000 2000 2000 کر کے اس نے ہبہ کر دیا۔ یا کیا کرے کہ وراثت کے حساب سے وہ ہبہ کرے۔ وراثت کے حساب سے ہبہ کیسے کرے گا؟ جو شریعت میں وارثوں کا حصہ مقرر ہے اس حصے کے حساب سے پھر وہ ہبہ کرے۔ یہ ہبہ کی بات ہوئی۔ اب وصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وصیت جس کو ول انگلش میں کہا جاتا ہے، عام انگلش زبان میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ول کے لفظ کا اطلاق، اس کا امپلیکیشن کسی شخص کے کل جائیداد پر ہوتا ہے کہ اس نے ول لکھ دی تمام جائیداد کے اندر۔ اسلام میں تمام جائیداد پر ول نہیں لکھی جا سکتی۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی پوری کی پوری جائیداد کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اسلام نے یہ حق انسانوں کو نہیں دیا۔ یہ حق کرسچینٹی دیتی ہے یا دوسرے مذاہب دیتے ہیں، اسلام نہیں دیتا۔ لیکن وصیت کا حق مارتا بھی نہیں۔ ول کی جا سکتی ہے، وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 1/3 مال کے اندر، 1/3 آف دا ٹوٹل ویلتھ، اس میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کو شریعت نے وارث بنا دیا ہے، وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص ہے، اس کو آلریڈی وراثت میں سے پیسہ مل رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا یا بیٹی۔ اب اگر بیٹا اور بیٹی جو کہ وارث ہیں، تو مرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اب بیٹا یا بیٹی کے حق میں وصیت نہ کرے۔ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جس کا جائیداد میں حصہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ریلیجس انسٹیٹیوشن کو پیسہ دے دیا، یا کسی ہاسپٹل کو پیسہ دے دیا،
یا اپنا کوئی ایسا رشتہ دار جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ غریب ہے، محتاج ہے، کسی کی بہن ہے بہت غریب، اس کا وراثت میں حصہ نہیں نکل رہا، اس کو حصہ دے دیا، اس میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وارثوں کو وصیت میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، بے شک اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، فلا وصیت لوارث، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ یہ 1/3 کا کنسپٹ کہاں سے آیا؟ یہ ایک حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، پہچانتی ہیں آپ ان کو؟ یہ وہی ہیں عشرہ مبشرہ والے، احد والے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ یہ وہ ہیں۔ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، جتنا پیسہ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں سب اللہ کی راہ میں دے دوں، یعنی سارے مال کی وصیت ایک طرح سے کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے۔ میں نے کہا آدھا مال بانٹنے کی اجازت دیجیے، آپ نہ مانے۔ میں نے کہا 1/3 مال، 1/3، اس پر آپ نے فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی بہت ہے، 1/3، 1/3 بھی بہت ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ مراد کیا ہے کہ میکسیمم اگر دو تو 1/3، ورنہ اس سے کم دینا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی بہت ہے، اور تو جو صدقہ دے اور جو خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں پر وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تیری بیوی کھاتی ہے تیرے مال سے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تو اپنے لوگوں کو بھلائی سے چھوڑ جائے۔ بھلائی سے چھوڑ جائے کیا مطلب؟ کہ اپنے مرنے کے بعد تم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پیسے والا چھوڑ جاؤ، تو یہ تم نے بھلائی کی نا ان کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جو تو اپنے لوگوں کو بھلائی سے چھوڑ جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو چھوڑ جائے ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے۔ آپ نے اسلام کا خوبصورت بیلنس دیکھا؟ ایسی اندھاتن جذبات میں آ کر ہم تو سمجھیں کہ اس سے بڑی کیا نیکی ہے۔ ہم تو کہیں کہ دیکھو بچوں کے لیے پیسہ نہیں چھوڑا، سارا اٹھا کے مسجد کو دے دیا، یا سارا پیسہ اٹھا کے فلاں ہاسپٹل میں لگا دیا، غریبوں کے لیے پیسہ دے دیا، بچوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ ہم تو کہیں بہت بڑے درجے کی نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایکسٹریمزم ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال، بیلنس۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر تم بیوی کے نام یا شوہر کے نام یا بچوں کے نام یا والدین کے نام پیسہ چھوڑ جاؤ گے تو اللہ کے ہاں کوئی اجر ہی نہ ملے گا، ایسی بات نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہاں میرا خرچ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر میں نے وہاں خرچ کیا تو مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ بچوں پر خرچ کرے، اس کا دل چاہتا ہے بچوں پہ خرچ کرنے کا، اس کا دل چاہتا ہے بیوی پہ خرچ کرنے کا۔ تو عین ممکن ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ جو بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی تم کو اللہ اجر دے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جو نیکی کرو گے اس کا اجر انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو محتاج چھوڑ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش لوگ ثلث سے کم کر کے 1/4 میں وصیت کیا کریں، 1/4 میں وصیت کیا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث بھی بہت ہے، 1/3 بھی کافی ہے۔ اب جہاں تک وارث کے حق میں وصیت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر دوسرے وارث سب مان جاتے ہیں، وہ اگری کر جاتے ہیں، کنسنسس ہو جاتا ہے دوسرے وارثوں کا، تو وارث کے حق میں اس صورتحال میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے ہبہ کی ہم نے بات کی، ہبہ کے ساتھ ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی وہ کیا تھا؟ وراثت۔ اب وراثت کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم ذرا سا تلاوت کرتے ہیں ان آیات کی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ بات کرتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 11 فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ یہیں سے پرسپیکٹو کلیئر کر دیا گیا کہ اولاد تمہاری ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اب تمہاری مرضی، تم جو کرو، تم سب بہرحال اللہ کے ہو،
اور اب تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہو، اولاد کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، مال بھی جو تمہارے پاس ہے اللہ ہی کا ہے. تو اب جب مرتے وقت جو مال تم چھوڑ جا رہے ہو تب اللہ تمہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے. یوسی ہوتا ہے تاکیدی بات، اللہ تمہیں تاکید سے ایک بات کہہ رہا ہے. تو سب سے پہلے اولاد کا یہاں پر حصہ بتایا جا رہا ہے. ہم 3 کیسز پڑھیں گے اولاد کے کہ یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا. تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب یہاں ذکر سے مراد کون سا مرد ہے؟ بیٹا. ہر مرد کی بات نہیں کی جا رہی. یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ ہر مرد کا خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو اس کا حصہ ہر عورت سے خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو دگنا ہوگا. جیسے نساء کی ہم نے بات وہاں کی تھی تو کہا تھا نا کہ نساء ہے تو مطلب عورت، لیکن مراد ہے بیویاں. تو ذکر کا مطلب تو ہے مرد، مراد ہے یہاں پر بیٹا، اس لیے کہ پہلے فرمایا ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت فرما رہا ہے. تو ذکر سے مراد ہے بیٹا. یہاں پر فرمایا کہ بیٹے کا حصہ مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ہے. وراثت کے اصول میں جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی، نیکسٹ ٹو کن یہ چیز رکھی جاتی ہے. قرابت کی بنیاد پر وراثت تقسیم کی جاتی ہے، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں. اور دوسری چیز ذمہ داری. سمجھے کہ سوشل ویلفیئر میں جس رشتے کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہے اس کو اتنا ہی زیادہ وراثت میں سے پیسہ دیا گیا. آج کل تو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے نا، سوشل سیکیورٹی اس کے پاس ہے. اسلام کے اندر سوشل سیکیورٹی صرف اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوتی، صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے سوشل سیکیورٹی کی، بلکہ حکومت بھی ذمہ دار ہے اور رشتہ دار بھی ذمہ دار ہیں. یہ ہے اسلام کا سوشل نیٹ ورک. اس طرح اسلام نے معاشرتی اسٹیبلٹی رکھی ہے معاشرے کے اندر کہ رشتہ دار بھی ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، معاشی ذمہ داری، جذباتی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور حکومت ہے وقت پڑنے پر حکومت بھی معاشی ذمہ داری اٹھائے گی. اور ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ انسانوں نے انسانوں کی ذمہ داری اٹھانی قطعی چھوڑ دی، اولاد والدین کی ذمہ داری سے بالکل ہاتھ دھو کر بیٹھ گئی ہے. تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر آ گئی ہے، حکومت کے اوپر آ گئی ہے، اور ان کے ہاں سوشل سیکیورٹی اب ایک پرابلم بن کے رہ گئی ہے. لوگ تیزی کے ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں. اب اسٹیٹ کہتا ہے کہ سارا ٹیکس جو ہم لے رہے ہیں وہ تو ان بوڑھوں کی ویلفیئر میں چلا جائے گا. تو اسلام ایسی خود غرضی معاشرے میں نہیں چاہتا، اس نے انسانوں کو انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. تو یہاں چونکہ بیٹے پر ذمہ داری زیادہ ہے، بیٹے ہی کی ذمہ داری ہے والدین کا خیال کرنا، تو لہٰذا بیٹے کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا. بیوی لائے گا تو اس کے لیے گھر میں ساز و سامان بیٹا ہی پرووائڈ کرے گا، یعنی مرد پرووائڈ کرے گا. پھر جب نکاح کرے گا تو مہر دے گا. اس کے علاوہ جب زندگی گزارے گا تو بیوی کا، بچوں کا سارا خرچ مرد کی ذمہ داری ہے. والدین کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال پر خرچ کرنا، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. لہذا بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ زیادہ ہے. بیٹی کو آپ دیکھیے، لڑکی کو اپنی شادی پر کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا. بیٹی والدین سے وراثت پاتی ہے اور شوہر سے مہر لیتی ہے. گھر کے خرچے کی ذمہ داری بھی عورت پر نہیں ہے. تو انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ایک حصہ ہو. ہم اپنے معاشرے میں اب کیا صورتحال دیکھتے ہیں، وہ عجیب گڑبڑ صورتحال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خود جہیز لے کر آئے، مہر اس کو دیا نہیں جاتا، اور بعض اوقات تو شوہر توقع یہ رکھتے ہیں کہ بیوی کمائے بھی، وہ جاب بھی کرے، پیسہ بھی لے کر آئے. ایسی صورتحال میں تو یقیناً عورتوں کو خیال آ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا. ہم جہیز لے کر آئیں، ہمیں کوئی مہر نہ ملے، ہم برابر کا کما کے گھر میں لے کر آئیں اور ہم کو والدین کی جائیداد میں سے حصہ بھی کم ملے. یہ تو بڑی زیادتی ہے. لیکن یہ زیادتی اللہ نے نہیں کی ان کے ساتھ. معاشرے کے غلط رواج دراصل ظالم ہیں. تو اللہ کی کتاب کو بدلنے کے بجائے ہم کو رواجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم کو معاشرے کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. اب
اولاد کا ایک اور کیس یہاں بیان کیا گیا. فرمایا اب یہ کیا کیس ہے جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے؟ یعنی بیٹا نہ ہو، بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف بیٹیاں ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اب یوں سمجھیں کہ اگر ایک بھی بیٹا نہیں ہے اور وارث اولاد میں کون ہے؟ ابھی صرف اولاد کی بات کی جا رہی ہے. 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ، 2 بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. یہاں تو فوق اثنتین لکھا ہے 2 سے زیادہ، لیکن 2 بیٹیاں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب کیا ہوگا کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 2/3 دے دیا جائے گا. اب ایک اور کیس اولاد کا. فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اولاد میں اب کیا ہے؟ صرف ایک بیٹی. اب یہ پتا چلا کہ بیٹی اگر ایک ہو اس کا حصہ مختلف ہے، بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان کا حصہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے اولاد میں تو آدھا اس کو مل جائے گا. اب اسی نقطے کو اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹکلی اور کیلکولیٹ کریں، جو فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہے، 2 حصے ہیں بیٹے کے، لڑکی کا 1 حصہ ہے، تو اگر صرف ایک ہی کسی کا بیٹا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری جائیداد اس کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اولاد کا ذکر ہو گیا. اب آگے والدین کی بات کی گئی. اب والدین کے اندر بھی ہم 3 کیسز دیکھیں گے. پہلا کیا؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. شرط کیا ہے؟ کہ میت ہے، اس کی اولاد ہے. اولاد ہونے کی صورت میں والدین کا حصہ مختلف ہوگا اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں والدین کا حصہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ فرمایا ہے نا کہ ان کانا لہو ولد. اور ولد سے کیا مراد ہے؟ ولد دراصل تو کہا جاتا ہے عربی میں بیٹے کو، لیکن یہاں ولد سے مراد ہے اولاد، بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی. کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم لفظ کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا ترجمہ کرنا چاہیے. اب اولاد ہے، اولاد ہے، ایک شخص مر گیا، اس نے اولاد بھی چھوڑی، والدین بھی زندہ چھوڑے. اب والدین میں ابویہ، والدین میں سے لکل واحد منہما، ماں اور باپ 2 ہوتے ہیں، دونوں کو کتنا ملے گا؟ سدس، 1/6، 1/6 ملے گا. تو یہاں دیکھا نا ہم نے کہ والد اور والدہ دونوں کا برابر کا حصہ ہے. یہی بات آپ کو ابھی بتائی تھی کہ ہر رشتے میں مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا نہیں ہے. یہاں والدین کا حصہ برابر ہے، 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا. اب دوسرا کیس کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ. اب جو مر گیا شخص، اس کے والدین تو ہیں زندہ لیکن اولاد کوئی نہیں ہے اس کی، نہ بیٹا نہ بیٹی. ایسی صورتحال میں اب والدین کے حصے پر فرق واقع ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو کیا ہوا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ بڑھ گیا، 1/3 ہو گیا اگر مرنے والا بے اولاد ہو. اب ایک اور کیس آگے بتایا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اب اگر اس شخص کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، کئی بہن بھائی ہیں اس کے. اخوتن کے اصل مطلب ہوتے ہیں بھائی، لیکن مراد کیا ہے یہاں پر؟ بہن بھائی. اب اس میں کیا کیس ہے کہ جو شخص مر گیا اس کے بہن بھائی ہیں، تو باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ کوئی نہیں ملتا. یہ یاد رکھیے، اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے اور اس کو جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، جو کہ ملے گا، تو اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو بھائیوں کا حصہ کوئی نہیں ہے جائیداد کے اندر. بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملنے والا. بہن بھائیوں کو جائیداد میں صرف ایک کنڈیشن پہ ملتا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے جب مرنے والا کلالہ ہو. وہ کلالہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے.
نارملی بہن بھائیوں کا جائیداد میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں ذکر کیا کہ اگر ہوں اس کے بہن بھائی تو بہن بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. ماں کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا بہن بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے، حالانکہ بہن بھائیوں کو ملا کچھ نہیں. اس کو حجاب کہا جاتا ہے، اس کنڈیشن کو، کہ ایسا رشتہ جس کی موجودگی کسی دوسرے وارث کی وراثت پر، دوسرے وارث کے حصے پر کوئی اثر ڈالے، اس کو حجاب کہا جاتا ہے. وہ ایک آڑ بن گیا نا حصے کے اندر، خود اسے کچھ نہیں ملا لیکن بہرحال وہ آڑ بن گیا. اس کو کہا جاتا ہے حجاب نقصان. اس نے نقصان دے دیا، حصہ کم کر دیا. تو بہن بھائیوں کی موجودگی نے ماں کے حصے میں کمی کر دی، ورنہ اولاد نہ ہونے کی شکل میں تو اس کو ثلث ملتا، 1/3 ملتا. لیکن اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 ہو گیا. اور یہ سب کب کرنا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یہاں ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وصیت نکالی جائے گی اور اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا. ترتیب قرآن میں یہ ہے، لیکن عملاً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر جو ہمیں نصیحت کی ہے، جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ کیا؟ کہ مرنے والے کی جائیداد میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اس لیے کہ قرض تو فرض ہے. اگر کسی سے اس نے قرض لیا ہے تو وہ تو لینے والے کا حق ہے نا، جبکہ وصیت جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے. وہ تو ایک طرح کا احسان ہے جو مرنے والا کسی پر کر رہا ہے. تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اگر تو ساری رقم قرض میں چلی گئی، اب نہ وصیت نہ وراثت، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم، سارا پیسہ تو قرض میں چلا گیا. لیکن قرض ادا کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی. اب جو رقم بچ گئی کم یا زیادہ، اب اس میں پہلے وصیت نکالی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. آگے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. بیچم بیچ یہ بات بھی فرما دی گئی کہ ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ جو شخص مر گیا اس کے تو والدین خود قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں، اولاد اس کی ینگ ہے، وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اس کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، تو آخر مرنے والے کے ماں باپ کو کیا ضرورت ہے جائیداد میں سے حصہ دینے کی؟ باپ ہے مثال کے طور پہ 60 70 یا 80 سال کا، اور بیٹا جو ہے اس کا مرنے والے کا بھی 25 30 سال کا ہے، تو بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے نا، باپ کو کیا ضرورت، زندگی گزار چکا. لیکن ہم نے کیا بات کی تھی کہ وراثت کی بنیاد ضرورت نہیں ہے بلکہ قربت ہے. نیکسٹ ٹو کن کو دیا جاتا ہے، رشتہ داری کی بنا پر دیا جاتا ہے. تو یہ بات یہاں فرما دی کہ تم کنفیوز مت ہونا، تم پریشان مت ہونا کہ ان کو باپوں کو کیوں دیا اور بیٹوں کو کیوں نہ دیا، یا وائس ورسا، یا جو بھی کچھ ہے. تم نہیں جانتے کہ کون تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے، کس کو دینے سے تمہیں آخرت میں کتنا اجر ملے گا. فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا نصیبم مفروضہ، مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. یہاں فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ حصے فرض کر دیے. اب تم اپنی عقل مت لڑانا ان چیزوں کے اندر، اللہ سے بڑھ کر تم زیادہ حکمت والے نہیں ہو سکتے. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اب یہی مان لینا کہ اللہ علیم حکیم ہے، یہی تو تقوی ہے. دراصل یہ احساس ہوگا تو اللہ کی بات مانیں گے. جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند، زیادہ علیم، زیادہ حکیم اللہ سے سمجھتے ہیں، ان کو قانون وراثت بالکل اچھا نہیں لگتا. اولاد کی بات کر دی گئی، والدین کی بات کر دی گئی. اب بات کی جا رہی ہے ازواج کی، اسپاؤسز کی، شوہر بیوی کے لیے بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 12 فرمایا وَلَكُمْ، یہ کم کون ہے؟ مسلمان مرد، شوہر. یہ کم کون ہے یہاں پر؟ شوہر. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا تمہیں ملے گا
اگر وہ بے اولاد ہوں، یعنی کسی کی بیوی مر گئی، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ پچھلے کسی شوہر سے، ہو سکتا ہے پہلے ایک شادی شدہ ہو وہ، پھر اس کے نکاح میں آئی ہو، تو نہ کسی پچھلے سابقہ شوہر سے کوئی اولاد ہے، نہ اس شوہر سے کوئی اولاد ہے۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے آدھا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اگر اس عورت کی اولاد ہے تو شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا، چاہے سابقہ شوہر سے اولاد ہو، چاہے اس شوہر سے اولاد ہو۔ فرمایا کہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ یہاں تک اب شوہر کا معاملہ پورا ہو گیا۔ اس میں کیا تھا؟ بیوی مر گئی، شوہر موجود ہے۔ اب آگے کیا فرمایا کہ بیویاں موجود ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور وہ تمہارے ترکے میں 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ اب جو مرد مرا اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس 1/4 میں سے برابر برابر کا شیئر کریں گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیوی کو 1/4، دوسری بیوی کو 1/4، تیسری کو 1/4، ایسے نہیں ہوگا۔ 1/4 میں سے ایک بیوی ہو تو، ایک سے زیادہ ہو تو سب کو اسی میں سے شیئر کرنا ہے۔ کس کنڈیشن میں؟ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اب اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی اولاد ہے، تو بیویوں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ پہلے کیا تھا؟ 1/4 تھا جب اولاد نہیں تھی، اولاد اگر ہے تو کیا ہو گیا حصہ؟ 1/8 ہو گیا۔ جی اب آگے ذکر آ رہا ہے کلالہ کا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، کلالہ ہے، مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہے، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی آپ دیکھیں اخن او اختن فلکل واحد منہما السدس، کہ بہن اور بھائی کو پھر آپ دیکھیے برابر کا حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکوالٹی ہے یہاں پر۔ اب یہ کلالہ کون ہوتا ہے؟ مادہ اس کا کاف لام لام ہے، مطلب ہوتا ہے کند ہو جانا، بلنٹ ہو جانا کسی چیز کا۔ کلن ہم آگے لفظ بھی پڑھیں گے، ایسا شخص جو کہ بالکل بے وقوف جیسا ہوتا ہے، احمق جیسا۔ اکلیل، اکلیل ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز جو سر کو کناروں سے گھیر لے، اوپر سے خالی ہو، اوپر کچھ بھی نہ ہو، بس کناروں کے اوپر کوئی چیز ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ عرب اپنے سر پہ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ ایک چیز فٹ کر لیتے ہیں نا، اس کپڑے کو جگہ پہ رکھنے کے لیے، بلیک سا یا کچھ ایسا سا وہ پہن لیتے ہیں، وہ اکلیل ہے کہ سر کو چاروں طرف سے تو گھیرا ہوا ہے لیکن اوپر کچھ نہیں، نیچے کچھ نہیں۔ کلالہ لفظ کو اسی طرح سمجھیں، کلالہ اس انسان کو کہا جاتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، مرد یا عورت کوئی، جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین، یعنی کہ نہ جڑ میں کوئی ہو نہ فرع میں کوئی ہو، نہ روٹس ہو نہ برانچز۔ روٹس کیا ہیں؟ والدین۔ برانچز کیا ہوتی ہیں؟ اولاد۔ شوہر یا بیوی ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں۔ جہاں تک بہن بھائیوں کا تعلق ہے، بہن بھائی 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں سگے بہن بھائی، ریئل سسٹرز اینڈ بردرز، کہ ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، جیسے کہ ہمارے یہاں نارمل ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں بہن بھائی۔ تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد کو عربی میں عینی کہا جاتا ہے، عین سے،
عینی بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سگے ایک طرح کے ہوتے ہیں،